الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے جمع کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام یعنی کہ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے سامنے اپنا جو ہے پروجیکٹ پیش کیا ہے۔ پروجیکٹ یہ پیش کیا کہ فرشتوں سنو کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم اس سرزمین پر جو ہے ایک خلیفہ جو ہے ایک نائب انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری عبادت میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم آپ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہاں تمہاری عبادت تو ہمیں مقبول ہے، ہمیں منظور ہے تمہاری عبادت، جو ہم نے جس کام میں جو فرشتوں کو لگا دیا ہے اس کام میں کیا ہے؟ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتے رکوع میں ہیں تو ابھی تک جو ہے رکوع کے اندر ہی ہیں، سوئیے نہیں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ایک الگ مسئلہ ہے، تم ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے ہو تو لگے ہی رہتے ہو، لیکن تم تو جنت میں جاؤ گے، لیکن جو ہم نے جو جہنم جو بنایا ہے اس جہنم کے اندر کون جائے گا؟ یہ بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا۔ پھر تو جہنم خالی کے خالی رہ جائے گی، پھر جہنم کے اندر جو سانپ بچھو ہے یہ پھر کس کام کے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے اس سرزمین کے اوپر جو ہے خلیفہ بنا کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے 40 دن یا 40 سال تک یوں ہی رکھ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، ان کے اندر جب روح ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم جاؤ جنت کے اندر رہو، خوشحال رہو، زندگی گزارو، کوئی ٹینشن نہیں، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے، رہنے سہنے لگے، زندگی گزارنے لگے، لیکن ان کو جو ہے اس جنت کے اندر اتنی عالی شان جنت کے اندر جو ان کو جو اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ کیا محسوس ہونے لگا؟ اکیلا پن۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اس جنت کے اندر تو ساری چیزیں تو ہیں، کیا ہے؟ ساری چیزیں جنت کے اندر تو موجود ہیں، نہ بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی پریشانی ہے، نہ ٹینشن ہے رزق کا، نہ بیوی بال بچوں کا ٹینشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں ارادہ کیا وہ چیز کھانے کا، ہم کھا لیے، کھانے کے بعد جو ہے باتھ روم جانے کا ٹینشن نہیں، پچ گیا، ہضم ہو گیا کھانا۔ پانی پیا ہم نے، پانی پینے کے بعد پیشاب کا ٹینشن نہیں، ختم ہو گیا۔ پھر بھی ان کو اکیلا پن محسوس ہوا۔ محسوس اس لیے ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اکیلی زندگی کب تک گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام نے جو ہے شکایت کی، یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک خواہش اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہم اکیلا کیسے رہیں گے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سفر ساتھی ایک جو ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ رہے، اچھا بھی لگے، بات چیت کریں بیٹھ کے، ان سے جو ہے اپنے خیالات جو ہے اپنے جو ہے اظہار کرے ان کے سامنے اپنی باتوں کا جو ہے اظہار کرے، اپنے دل کی باتیں کرے ان سے،
کوئی ایسا ہو. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات کو ہم نے مان لیا. اب آدم علیہ السلام جو ہے سو گئے. سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پسلی سے جو ہے اس کے نیچے سے جو ہے دادی حوا کو جو ہے کیا کیا؟ پیدا کیا. کہاں سے؟ دائیں یہاں سے دل کے نیچے سے. کہاں سے؟ دل کی جو نیچی جو حصہ ہے جو دل کے قریب ہے وہاں سے جو دادی حوا کو جو کیا کیا؟ پیدا کیا. اب یہاں قرآن کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے. اب یہاں پہ آئیے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب خطبہ نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی آیات اسی آیت کی جو ہے تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. جی بتا دیا کیجیے، نہیں تو ہم کو لگا کہ جو ہے آپ کے یہاں کچھ الگ ہو، بھوجپوری میں جو ہے کچھ لگتا ہو. جیسے کہ ہمارے ہندو بھائی لوگ ہیں ان کا بھی الگ ایک منتر ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو بھی کسی بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے نکاح کا تو سب سے پہلی آیت اسی کو جو ہے تلاوت کرتے. اس میں سب سے پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ یا ایھا الناس، دنیا کے تمام لوگوں کو جو ہے مخاطب کر لیا. کن کو؟ دنیا کے تمام لوگوں کو جو اس میں جو ہے شامل کر لیا. مرد ہو یا عورت ہو، غیر مذاہب کے لوگ ہوں، سکھ ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ایک گلاس پانی لیا. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، اے دنیا کے اندر زمین پر رہنے والے انسانوں، سنو. اتقوا اس ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک جان سے. ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام ایک اکیلا آئے تھے، انہی کی نسل سے ہم لوگ چلے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ آیت نکاح کے اندر کیوں اس کی جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. جب خطبہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی آیت اس کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اب جو دولہا ہے جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے اب تم جو کیا بنو؟ انسان کے بچے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ انسان کے بچے بن جاؤ. اس سے پہلے تم جو ہے کیا تھے؟ ادھر ادھر منہ مارتے تھے، لفا گری بازی کرتے تھے، ادھر ادھر جو چکر چلاتے تھے. اب وہ سب کیا کرو؟ بھول جاؤ. اب جو ہے صحیح طریقے سے قاعدے سے جو ہے کیا بن جاؤ؟ اچھے انسان بن جاؤ. جی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سو یہ نہیں تو معلوم چلا کہ جو ہے ہم کچھ اور بیان کریں اور آپ کچھ اور سمجھ جائیں. تو قرآن نے جو ہے جس چیز کو زیادہ ہے جو ہے ترجیح دیا ہے، اور یہ جو ہے دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بھی حدیث پڑھی جاتی. کیا خیال ہے؟ جی تو اس حدیث کے اندر کیا پیغامات ہمیں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور دادی حوا کے ذریعے سے اگر ان دونوں کی شادی نہ ہوتی تو پھر یہ مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم اس سرزمین کے اوپر ایک خلیفہ پیدا کر رہے ہیں جس کو حضرت انسان کہا گیا ہے. تو آدم علیہ السلام اکیلے اس دنیا کے اندر کیسے رہتے؟ مان لیجیے ان کے ساتھ ان کی بیوی آ گئی تو اس دنیا کے اندر آئے تو میاں بیوی کب تک دنیا کے اندر زندہ رہتے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 سال زندہ رہتے. اور انہوں نے رہا 1000 سال میں جو ہے 40 سال کم 960 سال زندہ رہے اس دنیا کے اندر. آخر ان کو بھی موت آ گئی.
تو شادی کو زیادہ اس لیے اس کو پروموٹ کیا گیا اور اسلام نے جو ہے زیادہ اس کو ترجیح اس لیے دیا ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے تو ہمارا نسل کیا ہوگا؟ آگے بڑھے گا، ہمارا خاندان آگے بڑھتا جائے گا، ہمارے پراپرٹی کا جو جائیداد جو حقدار ہوگا وہ ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری بیٹی ہوگی۔ اس لیے جو ہے اسلام میں نکاح کو زیادہ اہمیت دیا گیا۔ اور جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر، سب لوگ ادھر دیکھیے، آپ لوگ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ باہر کون ہے؟ ادھر ہم بیٹھے ہوئے تقریر ادھر کر رہے ہیں بھائی، باہر کوئی تقریر اور کر رہا ہے کیا؟ ادھر دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو جتنے بھی اس دنیا کے اندر نبی آئے، تمام نبیوں کا یہی رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، شادی کی انہوں نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام نبیوں کی سنت رہا۔ کیا رہا؟ تمام نبیوں کی سنت رہا۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا کہ جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور آگے فرمایا کہ وخلق زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی ہم نے ان کے لیے ایک بیوی کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ انہی کے جسم سے پیدا کیا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کے جسم سے ان کی دادی حوا کو پیدا کیا نا۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو زور سے بولیے بھائی، منہ میں پان رکھے ہیں کیا؟ آ رہی ہے جی، زور سے بولیے، پان ہم نہیں کھائے ہوئے ہیں تو تھوڑا زور سے بولیے۔ اور حکومت نے جو ہے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے جمعہ کی مسجد میں بولنے کے لیے، بولیے ذرا زور سے۔ ایک ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی کم سے کم کچھ بولیں آپ لوگ، ذرا آپ کی آواز سننے کو ہم ترس گئے ہیں۔ کیا ہے جی؟ تو بولیے ہاں یا نہیں، تاکہ ہمیں لگے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو معلوم ہو چلا جو ہے ایک مرتبہ ایک جو ہے بہت بڑے جلسہ ہو رہا تھا، اس میں جو ایک مقرر تقریر کر رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اب وہ آنکھ بند کے جو انہوں نے تقریر شروع کی تو آدھا گھنٹہ تک یا 1 گھنٹہ تقریر کرتے رہے، خوب زور زور سے چلا چلا کے آنکھ بند کر کے۔ جب آنکھ کھلی تو بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ سب کے سب غائب۔ ایک بیچارہ میک جو کھڑا تھا وہ بولا کہ سر، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم ابھی تک موجود ہو۔ کہا کہ مولانا ہم اس لیے نہیں موجود ہیں، ہمارا جو آپ جو جس میک پہ تقریر کر رہے ہیں وہ میک اسپیکر ہمارا ہی ہے جی، اسی وجہ سے ہم جو ہے آپ انتظار میں ہیں کہ آپ تقریر ختم کریں، ہم اپنا میک لے کے جائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے تقریر کرتے رہیں اور آپ کیا کریں۔ ہاں، اس لیے ہمارا وہ مزاج نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے چیخ چلا کے تقریر کر دینا، نہیں، یہ ہمارا اپنا ایک الگ اسٹائل ہے تقریر کرنے کا، جو لوگوں کو آنکھیں ملا کے آپ کے دل تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے نا۔ جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں نے تو یہی کام کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تھے، لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 آف ریپیٹ، 3 مرتبہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت، اس کو بات سمجھ میں آ جائے، واقعی میں اللہ نے جو بیان کیا ہے، واقعی میں جو اللہ کے نبی نے جو بیان کیا وہ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے اسی جسم سے اسی کی بیوی کو جو ہے پیدا کیا، اور اسی عورت سے جو ہے مرد عورت دونوں جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرد بھی پیدا، یعنی کہ بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے معاشرہ، ایک فیملی، ایک بہت بڑا جو فیملی بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تو اسی لیے ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ نکاح کو جو ہے زیادہ آسان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آسان کرنا ہے۔ ابھی کے دور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ بھائی نکاح کو کیا کریں؟ آسان کریں۔ ابھی کے دور میں ہمارے جو نوجوان نسل ہیں جو ابھی لیٹسٹ میں آ رہے ہیں نیو ورژن میں، ان کا ایک مزاج بن گیا ہے، مغربی تہذیب انہوں نے اپنا لیا ہے کہ بھائی جو ہے شادی کے چکر میں کیوں رہیں، بوائے گرل فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے،
جب تک چل رہا ہے تو ان کا جو ہے کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں بنتا ہے. بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو آپ ان کے بھائی کو کبھی سالہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی رشتہ نہیں بنتا. بول کے دیکھیے سالہ، لگائے گا تھپڑ سیدھے. کیا آپ اپنے گرل فرینڈ کی جو ہے امی کو ساس کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا ہے. شادی کے بعد جو رشتہ بنتا ہے، سالہ کو سالہ کہنے میں اتنا مزہ آتا ہے، وہ الگ ہی اپنا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سالہ کو اگر بلائیے تو غصہ سے بولے گا سالے کیا کر رہا ہوں، تو گالی بھی ایک ہو جاتی ہے. ایک انسان کیا کرتا ہے، سالہ کو سالہ، بھائی ہمارا سالہ ہو تم تو کہیں گے تم کو سالہ. تو ایک الگ رشتہ بنتا ہے اس کا. شادی کے بعد آپ کی بیوی کی جو امی ہوگی ان کو آپ ساس کہیں گے، محبت سے. آپ کی امی ہوگی وہ کہلائے گی، آپ کے سسر ہوں گے. تو ایک رشتہ بنتا ہے، قائم ہوتا ہے، جس کو آپ خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایکسیپٹ. اسی طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی مہم چلائی جا رہی ہے کہ بھائی نکاح کو کیا کریں، آسان کریں. آسان یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری لے کہ بھائی ہم جو ہیں کیا کریں، اپنی بیٹی کا شادی کریں گے تو آسان طریقے سے شادی کریں گے. آپ جو ہے سکھ ہو یا جو کرسچن جو لوگ ہیں ان کے کلچر کو دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو اپنا بیٹی کا بیٹا کا شادی کرتا ہے تو دونوں میاں بیوی جو ہے چرچ میں جا کے جو ہے نکاح کرتا ہے، وہاں جا کے ان کا جو ہے رسم ادا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ سن ان کو جگہ دیجیے. لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہو گیا کہ نہیں، امام صاحب آئیں گے ہمارے منڈپ میں. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کی شادی میں ہم شریک تو رہیں گے، لیکن آپ جو کہیے گا کہ ہم جو ہے آپ کے براتی میں، آپ کے جو ہے بیٹا کی براتی میں چلیں یا آپ کی بیٹی کی جو ہے براتی جو اس میں ہم شریک رہیں، یہ نہیں ہم سے ہو پائے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اگر آپ ہم سے کہیں گے تو ہم نکاح جو ہے پڑھا دیں گے. باقی آپ جو کہیے کہ ہماری شادی کی بیٹی کی شادی میں چلیے براتی یا جو ہے شادی میں رہیے، 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھیے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. براتی آئے گی، نکاح کا وقت ہوگا، آپ ہمیں فون کیجئے، ہم آپ کے پاس جائیں گے، نکاح پڑھا کے چلے آئیں گے. یا تو ہم تو کہیں گے بھائی نکاح جو ہے مسجد میں کیجئے، 1 گھنٹہ پہلے ہم بیٹھے رہیں گے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ تقریر بھی کریں گے ہم. اب منڈپ میں جا کے کہیے گا تو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. جو ہمارا اصول ہے اس اصول پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے جو ہم اپنا اصول چھوڑیں گے نہیں، چاہے ہم سے ناراض رہیں یا خوش رہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جو ہے ہر ایک انسان کو کھلا پلا رہا ہے، ہر ایک انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہے، کسی کو ٹینشن نہیں. تو لہٰذا کیا کیجیے، نکاح کو کیا کریں، آسان کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.